السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، وقال تعالی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے اس امت کے لیے خیر کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھول رکھے ہیں۔ اس امت کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں عمر کم دی گئی، تعداد کے اعتبار سے ان کے سال کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں کچھ ایسے دن اور کچھ ایسی راتیں رکھ دی ہیں کہ ان کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیا۔ چنانچہ اگر عمر کم بھی ہو تو بھی ان عبادتوں کی وجہ سے وہ پچھلی قوموں کی طویل ترین عبادتوں کے برابر بلکہ ان سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت رکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، آخری عشرہ عطا فرمایا، شب قدر کی تلاش کا حکم فرمایا، روزانہ دن و رات میں کچھ ایسے اوقات رکھ دیے ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن خاص اوقات رکھ دیے گئے ہیں، جمعے کا پورا دن اس کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو بہت اہمیت دی ہے، اور مزید احادیث سے اور قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مزید جو 13 ذی الحجہ تک کا دن ہے وہ سب کا سب بہت ہی مبارک، بہت ہی افضل۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ جمعے کے دن ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی، یا ہفتے کے دن جمعرات کو ہمیں چاند دیکھنا چاہیے ذی الحجہ کا۔ جمعے کے دن سے یا ہفتے کے دن سے 10 دن خصوصیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افضل ترین کام کیا ہیں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آئندہ ہفتے بھی اسی موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں ذکر کی جائیں گی۔ قربانی ہے، حج ہے، عرفہ کا دن ہے، ایام نحر ہیں، ایام تشریق ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہار کا موسم ہے، ایک جشن بہار ہے جس میں مختلف عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں اور سب عبادتوں کو جمع فرما دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد وہ 10 دن اور راتیں ہیں، چونکہ اسلامی کیلنڈر میں اور چاند کی تاریخوں میں ہر دن پچھلی رات کے تابع ہوتا ہے، یعنی جب آفتاب غروب ہوتا ہے اور مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے رات کے لفظ سے اس کو یاد کیا گیا، لیکن 10 دن اور 10 راتیں مکمل مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور بہت سے صحابہ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، ان 10 راتوں سے مراد سورہ فجر میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن
اسی طرح سے سورہ حج میں فرمایا گیا ایام معلومات واذکروا اللہ فی ایام معلومات، معلوم ایام میں، مشہور ایام میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معلومات کے معنی ایک تو قربانی کے دن ہیں، لیکن اس سے مراد بھی بہت سے مفسرین اور صحابہ کے نزدیک یہی 10 دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل ایام الدنیا قرار دیا۔ دنیا کے یعنی انسان کی عمر وہی اس کی دنیا ہے، جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے دنیا ہے، اسی میں اسے اپنی آخرت کی تعمیر کرنی ہے۔ تو یہ سب سے افضل دن 10 دن ہوتے ہیں ذی الحجہ میں۔ مسند بزار کی، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اس میں افضل ایام الدنیا اسے قرار دیا گیا۔ مشہور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا مجموعی اعتبار سے، ایک دن جمعے کا ہے اور مختلف رمضان کے مختلف ایام ہیں، پورا رمضان ہے مہینے کے اعتبار سے، لیکن چند ایام کو اگر ایک ساتھ خاص کیا جائے تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن، جن میں حضور نے فرمایا کہ جن میں نیک کام اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہو، ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جائیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد کے لیے نکلا، اس نے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اس کی فضیلت تو اس سے بڑھی ہوئی ہے۔ لیکن ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اجتماعی اعتبار سے امت کے بیشتر افراد عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور ایک ساتھ سب لوگ عبادت کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ دن سب سے زیادہ افضل دن۔ بہت سے علماء نے، علامہ ابن کثیر نے، علامہ ابن تیمیہ نے، سبھی نے لکھا ہے کہ بہت سے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی کسی دن کو افضل بتایا جاتا ہے، کبھی کسی رات کو افضل بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع سے الگ الگ دنوں اور راتوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ اگر ان میں آپس میں ہم مفاضلہ کریں کہ ان میں زیادہ کون ایک دوسرے سے ہے، صحیح بات یہ کہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ راتوں کو اگر دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ بہت سے علماء نے یہ بھی لکھا۔ بہرحال ہمیں مجموعی اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ سب افضلیت کے دن ہیں اور سب میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اہم نقطہ اس سلسلے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی۔ اس پورے ہفتے میں یا ان 10 دنوں میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو اہم ترین عبادتیں ہیں سب جمع ہو جاتی ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے بھی خصوصیات ہیں، مکان کے اعتبار سے، مکان کا بھی شرف ہے، شرف الزمان و شرف المکان دونوں ایک ساتھ۔ زمانے کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، اب اس میں ہم 5 وقتہ نمازیں ہو ہی رہی ہیں، اس کے ساتھ فرمایا گیا نیک عمل کیا جائے تو فضیلت بڑھا دی جاتی ہے، اور محبوب ترین نیک عمل یہ ہے فرائض کے بعد کہ نفل نمازیں پڑھی جائیں زیادہ سے زیادہ۔ نماز کی بھی فضیلت، روزے کی بھی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ جو قربانی کا دن ہے اس کو چھوڑ کر 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً 9ویں تاریخ کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے، جس کا خصوصی مقام ہے اسلام میں، اور اس کے فضائل ہم الگ سے بیان کریں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں. تو نماز بھی ان دنوں میں پڑھی جا رہی ہے اور ان کی فضیلت بڑھا دی گئی، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ حاجی عمرے اور حج کے لیے بھی حاضر ہیں. ظاہر ہے کہ اور دنوں میں یہ نہیں ہوتا ہے. جو زمانے کا شرف ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن مکان کا شرف، مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، مسلمانوں کا جو مرکز محبت ہے، وہ آباد ہو جاتا ہے. اور ان 2-3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بہار کے دن دکھائے ہیں اور بڑی تعداد میں اس سال اللہ کے مہمان اللہ کے حضور حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بار بار اس کی توفیق دے اور اسے آسان فرمائے. کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مشاعر مقدسہ جنہیں کہتے ہیں، اللہ کے شاعر، اللہ کی یادگار، اللہ کو یاد کرنے والی چیزیں، ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ علامتیں سب کی سب کارکرد ہو جاتی ہیں اس زمانے میں. وہ غیر آباد مقام منی اور مزدلفہ اور عرفات بھی انہی دنوں میں آباد رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ مسجدیں جہاں سال بھر باضابطہ نمازیں اس انداز سے نہیں ہوتی، ان دنوں میں ہر جگہ نماز بھی ہو رہی ہے اور تلبیہ، اللہ کی کبریائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل حج کیا ہے؟ ای الحج افضل؟ آپ نے فرمایا العج والثج، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، گونج اٹھتی ہیں فضائیں، گونج اٹھتے ہیں میدان. اور نہ صرف یہ کہ وہ مقدس سرزمین، بلکہ جہاں جہاں سے دنیا بھر سے حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پہلی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آج تک رواں دواں ہیں، وہ سب علاقے فضیلت والے بن جاتے ہیں، وہ سب جگہیں، اور وہاں لوگوں کے کان اس سے آشنا ہوتے ہیں. اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت بلند کی جاتی. اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افضل حج یہ ہے کہ قربانی کی جائے اللہ کے لیے. جس نے بھی تمتع کا حج کیا، قران کا حج کیا، وہ اللہ کے لیے جانور کو قربان کرے. قربانی کی جو عبادت ہے وہ بھی اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں 10ویں دن قربانی کی عبادت حاجی کے لیے بھی ہے جو تمتع یا قران کر رہا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، گھر میں تنہا یا بہت سے لوگ استطاعت رکھتے ہیں جن پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ان پر قربانی بھی واجب. یہ سارے اعمال ایک ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ہوتے ہیں. صدقے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو زکوٰۃ کی گویا اس کے ساتھ جوڑ کر جسے بیان کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی قبیل کی چیز. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی توحید اور ایمان کے تقاضے میں جو سب سے بنیادی چیزیں آتی ہیں، نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، اللہ کی کبریائی، عظمت، حمد و ثنا، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ سال میں کبھی کسی موقع سے ایسا نہیں ہوتا. زمانہ بھی محترم اور ہمارا قبلہ اور ہمارا مرکز محبت و عقیدت سب اس میں شامل، ایک ساتھ پوری دنیا کے مسلمان عبادت کے لیے متوجہ. کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، اور جو لوگ حج کے سفر میں نہیں جا رہے ہیں ان کو بھی پابند کر دیا گیا کہ وہ ایسے اعمال کرتے رہیں جن میں حجاج سے مشابہت. جنہوں نے بھی قربانی کی نیت کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، فمن اراد ان یضحی منکم فلیمسک عن شعرہ واظفارہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت کی کہ
جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، قربانی کی نیت ہے تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، تم نے عملی طور پر اس کا ارادہ کر لیا ہے، جانور خریدنے والے ہیں یا خرید چکے ہو یا تم نے پال رکھا ہے، تو اب تمہیں جن لوگوں کو بھی قربانی کرنی ہے انہیں اپنے ناخن، اپنے بال کاٹنے سے روک دیا گیا، اور یہ حکم مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی کے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور وہ نہیں کاٹ سکا تھا، تو اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ کاٹ لے اور صفائی کر لے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا کہ جیسے احرام باندھتے وقت پوری طرح سے ایک معتمر اور عازم حج صفائی اور ستھرائی کے ساتھ، غسل کے ساتھ احرام باندھتا ہے، اسی طرح سے ایک عام مسلمان کو بھی جو قربانی کا ارادہ کر رہا ہے اسے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، روزے کی سب سے زیادہ فضیلت بیان فرمائی، نفل نمازوں کی، صدقے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضرات ان 10 دنوں میں بازاروں میں گزرتے ہوئے بھی اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک شخص بھی اگر بلند آواز سے پڑھ لے تو دوسروں کو یاد آ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے لگتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 3 دن ہوتے ہیں، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، پھر یہ کلمات باضابطہ ہر فرض نماز کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ ان تمام فضائل کے ساتھ ہمیں تیاری کرنی چاہیے قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں قربانی اور حج کو سب سے ضروری اور افضل ترین عبادت قرار دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں سنتیں سورہ حج میں تفصیل سے تقریباً آیت نمبر 27 سے لے کر 37 تک اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ اور توحید اور ایمان کا تذکرہ، کعبۃ اللہ کا تذکرہ، مشاعر مقدسہ کی طرف اشارے، بار بار اس کی تاکید اور مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنانے کی کوشش کہ تم ایک سچے، پکے اور مخلص مسلمان بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائی گئی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے آپ بچتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرتے رہیے۔ پھر فرمایا گیا وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق، فرمایا گیا کہ آپ اعلان کر دیں، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا گیا کہ آپ اعلان کریں، آواز پہنچانا میرا کام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان تھے سب کو وہ آواز پہنچا دی تھی، اور آج جو لوگ بھی حج و عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ اسی تلبیے کی، اسی پکار پر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، یعنی سواریوں پر بھی آئیں گے، اور دور دراز سے حاضر ہوتے رہیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ اپنے فائدے کی جگہ کو پہنچیں گے، منا، مزدلفہ، عرفات، جہاں اخروی فائدہ بھی ہے، اور چاہیں تو وہ حج کے ایام میں تجارت بھی کریں، دنیاوی فائدہ بھی اٹھائیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، حج کے احکام کے درمیان میں فرمایا گیا۔
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا نام لیں قربانی کے دنوں میں ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس سے کھاؤ بھی اور محتاج اور تنگ دست کو کھلاؤ بھی. آگے فرمائیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی رکھ دی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جن کی قربانی رکھی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، بڑے جانوروں کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا کہ ان کو ہم نے شعائر بنایا ہے، یعنی ایسی یادگار، ایسی علامتیں جن سے اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد جڑی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کے احترام کا بھی ذکر فرمایا گیا، ان کی تعظیم کا بھی ذکر فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ جانور ہیں جن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تم سے زیادہ طاقتور جانور، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دسترس میں کر دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ یاد رکھنا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تمہارے دل کے حقیقی جذبات پہنچتے ہیں. جو تم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہو یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اس لیے تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس توفیق پر خوشی سے سرشار رہو اور عید مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور کبریائی اور عظمت بیان کرنے کا تمہیں موقع عنایت فرمایا اور تمہیں اس طرف متوجہ فرمایا. بعض نادانوں کی طرف سے قربانی کے تعلق سے عجیب عجیب سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، حج کے تعلق سے پیدا کیے جاتے ہیں. اتنے پیسے امت کے صرف ہو رہے ہیں حج میں، اتنے پیسے قربانی میں، اس سے کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی کمزور کی حاجت روائی کی جائے، خدمت خلق کا کام کیا جائے. ان بد دماغوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو امتحان لیا ہے کہ میرے حکموں کو جس طرح میں نے بتایا، جس طرح میں نے اپنے رسول کے ذریعے سے حکم دیا، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے تمہیں کرنا، یہی سب سے بڑی اطاعت اور فرما برداری ہے اور ایمان کا سب سے بڑا تقاضا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاشی نقصان ہوتا ہے قربانی کرنے سے جانوروں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں یا جیو ہتیا کیا جاتا ہے. پہلے تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جیو ہتیا پر، وہ خود نہ جانے کتنی لیونگ تھنگس کو روزانہ مارتے ہیں اور خود ان کے یہاں بھیڑ چڑھانا اور بلی کے بکرے اور نہ جانے کیا کیا اس انداز سے بے دردی سے خون بہایا جاتا ہے کہ جس ظلم اور بے دردی کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ بہت احترام کے ساتھ پالے گئے اور خریدے گئے اور بہت احترام کے ساتھ ذبح کیے گئے اور ہمدردی کے ساتھ جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے والے مسلمانوں پر وہ کسی قسم کا اعتراض کرے. اس لیے کہ یہاں ہر چیز واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے معاشی فائدے کیا ہیں تو مسلمان اگر دنیا میں اس وقت 1.8 بلین ہیں اور اگر دنیا بھر میں ایک 30-40-50 کروڑ مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں اور 25-30 کروڑ جانوروں کی بھی قربانی کرتے ہیں، جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں کیا ان کی نسلیں دنیا سے ختم ہو گئی؟ اللہ کا یہ طریقہ اور ضابطہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے استعمال سے وہ چیزیں اور بڑھتی ہیں، اور وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کی نسلیں خود بخود ختم ہوتی رہتی ہیں. یہ مشاہد ہے، یہ تجربے کی چیز ہے. لیکن اس کے برخلاف ایک نادان شخص اعتراض کرتا رہتا ہے اور بعض مسلمان بھی ان اعتراضات میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر معاشی فوائد کی بات کی جائے تو قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کر قربانی کے جانور کو جو کچھ کھلایا جاتا ہے، اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کے بعد جو قصاب اس میں انوالو ہوتے ہیں، بعد میں جو ان کی کھالیں فروخت کی جاتی ہیں،
کوشش کی گئی کہ ان چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور آج بھی مسلمانوں کے کاروبار جن چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، اس کے باوجود کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر فائنینشیلی سپورٹ ملتا ہے۔ اگر سچائی سے، انصاف کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا فائدہ ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی جو لوگ بھی اس عبادت کو انجام دینے میں معاون بنتے ہیں، ہر ایک کا معاشی فائدہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مزید فضیلتیں اور خصوصیتیں ایسی جوڑ دی ہیں ان ایام میں کہ ہر شخص اپنے کو سعادت مند محسوس کرے، اور اس بات کا ذرہ برابر بھی دھوکہ نہ کھائے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ شہروں میں بکرے کی شکل کے کیک بنا کر لوگوں نے کاٹے اور بدنام کرنا چاہا کہ کیا ہے جانوروں کا خون بہانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی ہزاروں لاکھوں روپے بھی صدقہ کر دے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے طور پر اور اس کے ثواب میں اس کو قبول کر لے گا، اس کے مقابلے میں اگر چند ہزار روپے کے بکرے کوئی قربان کر رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، چونکہ حکم اللہ کا کیا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اور قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کی عبادت رہی۔ اس کو توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، سبحان اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مربوط فرما دیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور یہ قربانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کیسے ہم اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی عقلوں کے تقاضوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے مزاج کو، اپنی پسند کو قربان کر کے اللہ کے حکموں کو اونچا رکھیں۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے ہر موقع پر ایسے کام کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔